الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہوئے آج اپنے پہلے عشرے کے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری امت رمضان شریف کا احترام کرے گی کبھی ذلیل اور خوار نہیں ہوگی۔ تو ہم لوگوں کو ابھی تک جتنے بھی درس ہم نے کیے اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے کہ جس کو ہم باقی مہینوں کی طرح ہی گزار دیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کا تذکرہ اور عرض کر چکا کہ یہ مہینہ ہم لوگوں کو وہ سبق یاد دلانے کے لیے آیا ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی نیکی والے کام تھے، خیر والے کام تھے، جو ہم نے سارا سال کرنے تھے، جو ہم نے سستیاں کی، یہ مہینہ ہمیں ان کاموں میں لگانے کے لیے آیا ہے کہ ہم نے آنکھ سے حرام نہیں دیکھنا، زبان سے غیبت نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں دینی، ٹانگوں کو کسی گندی صحبت میں لے کر نہیں جانا، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کا وہ زائد گوشت گل سڑ جاتا ہے جو خوراک کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو فرمایا کہ ہمیشہ جنت کے دروازے پر دستک دیتی رہا کرو۔ تو ام عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کس چیز سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھوک سے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں ظاہری بات ہے اس کو وہ بھوک پیاس کا جو عنصر ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ اللہ نے خاص اپنے ساتھ منسوب کر لی کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، کوئی اور اس کا اجر نہیں دے سکتا۔ اور وہ کیا دے گا اجر، یہ انسان اسی کو پتہ لگے گا جو روزے کا اکرام کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اور پھر جب اس کی آنکھیں بند ہوگی اس دنیا سے، ہر بندے نے چلا جانا ہے، تو جب وہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اس کو پھر اکرام اور انعام سے نوازے گا۔ اسی لیے سب عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور علماء کرام اس کی جو ہے نا وہ 5 وجوہات بتاتے ہیں۔ یہ بڑی خاص اور بڑی غور طلب چیز ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا کہ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، اور جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی کھانے پینے سے جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح روزے میں جو ہے وہ نسبت اللہ کی طرف بندے کی ہو جاتی ہے، اس کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک بھی عادت ہو وہ جنتی ہے۔ تو بندہ مومن روزے میں کھانا پینا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی عادت کو اپناتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق کہ پھر وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ روزہ جو ہے یہ مخفی عبادت ہے، تو روزے دار ہونا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو مخفی عبادت جو ہے وہ ظاہری عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری عبادت جو انسان کرتا ہے اس کے اندر ریاکاری کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے، دکھاوا آ سکتا ہے، لیکن جو مخفی عبادت ہے اس کے اندر یہ عنصر نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کو رو کر مخفی پکارو، مطلب چھپے ہوئے انداز میں مخفی طور پہ جو ہے اپنے رب کی جو ہے وہ جو نفلی عبادات ہیں وہ خاص طور پہ مخفی کی جائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مخفی مطلب پوشیدہ 1 پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے بہتر ہے جو ظاہر میں دکھا کر دیا جائے۔ اور اسی طرح تیسری چیز کہ روزے سے جو ہے وہ نفس زیر ہوتا ہے، اور نفس کو زیر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو نفس اللہ کا تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور جب نفس بندے پر غالب ہوگا تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کروائے گا۔ لیکن روزے کی فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جب روزہ رکھتا ہے تو بندہ جو ہے وہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے نفس پر غالب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی نیند کرنا اس شخص کے جاگنے اور ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے جو روزہ نہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے داؤد اپنے نفس سے دشمنی کرو، کیونکہ نفس سے دشمنی کرنے سے ہی میری دوستی حاصل ہوگی۔ تو معلوم چلا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ نفس کو زیر کرنے میں مدد دیتی ہے، اور اللہ کی دوستی کرنے میں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ روزہ شیطان کو کمزور کرتا ہے۔
اس لیے شیطان روزے دار پر قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تم اس کی راہ کو روزے سے تنگ کر دو۔ اور جب بندہ مومن روزہ رکھ کر حرام کلام، حرام لقمہ، حرام افعال کے مطلب کوئی بھی ایسے حرام کام نہیں کرتا، اس سے باز آ جاتا ہے، تو شیطان کے وہ سب راستے بند ہو جاتے ہیں جہاں سے وہ بندہ مومن پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور پانچویں چیز کہ روزے میں فرشتوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے کھانے پینے سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی غذا ہے۔ تو جب بندہ مومن روزہ رکھ کر کھانا پینا اور جماعت چھوڑ دیتا ہے تو اس کا یہ عمل جو ہے یہ فرشتوں سے مشابہت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرے گا، روز قیامت اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اندازہ کریں کہ روزہ جون سا ہے اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ کتنی ہماری جو مشابہت ہے وہ فرشتوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی عادات کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت ہماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اور کوئی اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو خدا را اس رمضان المبارک کا اکرام کریں۔ اس میں ابھی جو باقی کے ہمارے 20 ایام رہ گئے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کریں، ذکر کریں اور روزہ رکھیں اس کے اندر، اور لایانی گفتگو سے جو ابھی تک اگر وقت ضائع کیا ہے تو اللہ سے گریہ زاری کریں۔ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امت کو ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی برکت والا مہینہ ہے تو وہ سارا سال دعا کریں کہ رمضان شریف رہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔